بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کچھ مشکلات کا حل بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں سفر پر نکل جائیں اور اچانک گاڑی میں تیل ختم ہو جائے تو آپ اسے پیٹرول پمپ سے بھروا سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کا موبائل خراب ہو جائے تو آپ اسے بآسانی دکان سے ٹھیک کرا سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہی خوب ہوتا اگر دنیا میں ہر مسئلے کا حل ڈھونڈنا اتنا ہی آسان ہوتا۔ آپ نے انگریزی کی ایک مشہور کہاوت تو سنی ہی ہوگی کہ ماڈرن پرابلمز نیڈ ماڈرن سولوشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی چند مشکلات کا عجیب و غریب حل بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں کوئی بھی سنے تو اسے حیرت ضرور ہوتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ مویشی پالتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں کہ ان مویشیوں کو سنبھالنے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یورپ اور امریکہ میں رہنے والے لوگ اپنے مویشیوں کے بارے میں ایک ڈر سے بالکل آزاد ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ ان کے مویشیوں کو کوئی خطرناک جانور شکار نہیں بنا سکتا۔ مگر افریقہ میں آج بھی بھوکے شیر لوگوں کے مویشیوں کو لقمہ اجل بناتے ہیں۔ کسانوں سے جس قدر ممکن ہو وہ اپنے پالتو جانوروں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کسی بھوکے شیر سے اپنے جانوروں کو بچانے میں کسان بالکل بے بس ہی نظر آتے ہیں۔ اور اس مشکل کا حل بھی آخرکار نکل ہی آیا، اور وہ حل پینٹ سے نکالا گیا۔ بوٹسوانا کنزرویشن پچھلے 4 سالوں سے وہاں موجود مویشیوں کے پیچھے کچھ اس طرح سے آنکھیں بنا دیتی ہے کہ بھوکے شیر بھی مویشیوں کے قریب پھٹک تک نہیں سکتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آئیڈیا کیسے کام کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب نہایت آسان اور دلچسپ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ شیر ہمیشہ اپنے شکار کے پیچھے سے اس پر وار کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ شکار پر چھپ کر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا سرپرائز قائم رہے اور اس کا شکار زیادہ سے زیادہ کامیابی سے ہو سکے۔ اگر شیر اپنے شکار سے آنکھ ملا لیں تو وہ ان سے دور ہی رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی شیر کسی گائے وغیرہ کے پیچھے پینٹ سے بنائی گئی یہ آنکھ دیکھے گا تو یقیناً وہ اس پر وار نہیں کرے گا۔ ان آنکھوں کو بنانے کے لیے ایک خاص قسم کا پینٹ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ آنکھیں اس قدر باریکی سے بنائی جاتی ہیں کہ دور سے دیکھنے میں یہ آنکھیں بالکل اصل معلوم ہوتی ہیں۔ اور اس وجہ سے ہی پچھلے 60 سالوں میں مویشیوں پر شیر کے حملے کی شرح تقریباً 70% کم ہو چکی ہے۔ ایک شیر کے جبڑے میں آنے کے بجائے اچھا ہوگا اگر وہ کسی مکھی کا شکار ہی بن جائے، لیکن فلائی بائٹ نامی یہ مکھیاں آج گائے اور دیگر مویشیوں کے لیے ایک مسئلہ بن چکی ہیں۔ ان مکھیوں کی وجہ سے گائے کے برتاؤ میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مویشی رات کو عجیب طرح سے آوازیں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے ان گایوں میں دودھ کی مقدار بھی کافی کم ہو جاتی ہے، اور یوں ان کے مالکان کو اچھے خاصے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف کسان اپنے گایوں کو بچانے کے لیے ان پر بہت سی دوائیوں کا چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ آخرکار 2019 میں جاپان کی ایک ریسرچ لیبارٹری میں کام کرنے والے سائنسدانوں نے اس مسئلے کا ایک عجیب و غریب حل تلاش کیا۔ گایوں کو ان مکھیوں سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے سبھی گایوں کو زیبرا کی شکل میں پینٹ کر دیا۔ سننے میں یہ بات اور حل دونوں ہی کافی عجیب لگتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ اس پینٹنگ کی وجہ سے 50% مکھیوں کا حملہ ان گایوں پر کم ہو جاتا ہے۔ اب آئیے اس بات کی اصل وجہ جانتے ہیں کہ آخر زیبرا پینٹنگ کی وجہ سے مکھیوں کا حملہ کیوں کم ہو جاتا ہے۔ اصل میں پینٹ کرنے کے بعد یہ رنگ لائٹ کو پولرائز کرنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ مکھیوں کے سامنے ایک چھلاوے کی طرح ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ گایوں کے جسم پر ٹھیک طرح سے حملہ نہیں کر سکتی۔ گایوں کو پینٹ کرنے کے لیے پانی والے رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ آئیڈیا سچ میں بہت کارآمد ثابت ہو رہا ہے۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے رہنے والوں نے وہاں موجود ایک تالاب میں تقریباً 10 کروڑ بالز کو چھوڑ دیا، جو دیکھنے میں چمکدار اور کالے رنگ کے بالز تھے۔ مگر سوچنے کی بات یہ تھی کہ ان گیندوں کا اس تالاب میں کام کیا تھا۔ کیلیفورنیا میں گرمی کی شدت اس قدر ہوتی ہے کہ وہاں موجود پانی کے تالاب زیادہ تر خشک ہو جاتے ہیں۔ ان گیندوں کا کام دراصل اس تالاب میں موجود پانی کو خشک ہونے سے بچانا تھا، کیونکہ ہر طرف پانی خشک ہو جانے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو پینے کے لیے بھی صاف پانی میسر نہیں ہوتا۔ اب جب تالاب کے پانی پر ان بالز کو ڈالا گیا تو سورج کی گرمی سے پانی کافی حد تک محفوظ رہا، اور پانی بھی خشک ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اس آئیڈیا کی وجہ سے کیلیفورنیا میں ہر سال 30 کروڑ گیلنز پانی بچایا جا رہا ہے۔ اس آئیڈیا سے پہلے ان تالابوں کو ڈھکنے کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، جس کے لیے بہت زیادہ پیسہ لگا کر ان تالابوں پر چھت بنائی جانی تھی، لیکن ایک عام شہری نے وہاں کی حکومت کو یہ آئیڈیا دیا، جس کی وجہ سے حکومت کا بہت سا وقت اور پیسہ دونوں بچ گئے۔ یہ آئیڈیا سچ میں بہت ہی کارآمد ثابت ہوا۔ ناظرین، فروری 2020 میں چائنا نے اپنے 1 لاکھ سپاہیوں کو پاکستان کے ہاتھوں بیچ دیا،
اور یہ سپاہی بھی کوئی عام سپاہی نہیں بلکہ 1,00,000 بطخیں تھیں، اور یہ پاکستان میں کسی فوج سے مقابلہ کرنے نہیں آئے تھے بلکہ پاکستان میں ہونے والی ٹڈی دل کے حملے سے نمٹنے آئی تھیں۔ فروری کے مہینے میں ٹڈیوں نے پورے پاکستان میں کوہرام برپا کیا ہوا تھا، جس کا سب سے برا اثر یہاں موجود فصلوں پر ہو رہا تھا، اور چائنا ان ٹڈیوں سے نمٹنے کے لیے پچھلے 20 سالوں سے یہی تدبیر استعمال کر رہا ہے، کیونکہ ایسا ہی ٹڈیوں کا حملہ سن 2000 میں چائنا پر بھی ہوا تھا۔ اس وقت 7,000 بطخوں کو کھیتوں میں چھوڑا گیا۔ ایک بطخ ایک دن میں کم از کم 200 ٹڈیاں کھا سکتی ہے، اس لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہاں بطخوں کو اس کام پر لگا دیا گیا۔ ویسے تو یہ کام مرغے بھی بآسانی کر سکتے ہیں، لیکن ریسرچ کے مطابق ایک بطخ 2 مرغوں کے برابر ٹڈیاں ایک دن میں کھا سکتی ہے۔ جب پاکستان پر ٹڈیوں کا حملہ ہوا تو چائنا کو یہ ڈر تھا کہ ٹڈیوں کا جو طوفان اس وقت پاکستان میں ہے وہ کسی بھی وقت بھارت سے ہوتا ہوا چین میں پہنچ سکتا ہے، اور چین کی چونکہ زیادہ تر GDP کا انحصار فصلوں پر ہی ہے، اس لیے چین کو ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اس لیے چائنا نے بروقت 1,00,000 بطخیں پاکستان کو بھجوا دی اور ٹڈیوں کے اس طوفان کو قابو کر لیا گیا۔ ناظرین، اب ہم جس مسئلے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ ہم میں سے بیشتر لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، مگر کبھی کسی نے اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا اور نہ ہی اس بارے میں کبھی سوچا ہوگا۔ ناظرین، شاید آپ نے کبھی دھیان نہ دیا ہو، بہت سے ٹرک ڈرائیورز اپنے ٹرکوں کے ٹائرز کے ساتھ پلاسٹک کی بوتلیں باندھ کر رکھتے ہیں۔ یہ کام تقریباً پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے، مگر جہاں موسم بے حد ٹھنڈا ہوتا ہے اور برف باری زیادہ ہوتی ہے وہاں پر یہ طریقہ زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے۔ ایسا ہی ایک ملک رشیا بھی ہے جہاں پر ان پلاسٹک باٹلز کو خوبصورتی کے لیے ٹائرز کے ساتھ نہیں لگایا جاتا، بلکہ یہ بوتلیں ڈرائیورز کو ٹائرز کی حالت کے بارے میں بتاتی رہتی ہیں، جس کے لیے انہیں بار بار ٹرک روکنا نہیں پڑتا۔ ڈرائیورز شیشے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بوتلیں ایک ہی طرز سے گھوم رہی ہیں یا پھر ان کی چال بگڑ چکی ہے۔ اگر وہ ذرا سی بھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو جائیں تو ڈرائیورز سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے ٹرکس میں ٹائرز کی الائنمنٹ کا مسئلہ بن چکا ہے، اور تب جا کر یہ لوگ ٹرکس کو روک کر ان کو چیک کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر بوتل اندر کی طرف دب جائے تو ڈرائیورز سمجھ جاتے ہیں کہ موسم اتنا ٹھنڈا ہو چکا ہے کہ اس سے ٹائرز پر بہت ہی برا اثر پڑ رہا ہے۔ بڑے بڑے ٹرکوں میں تو ایسے سینسرز لگے ہوتے ہیں جو کہ یہ تمام معلومات اپنے آپ ہی ڈرائیورز تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن پرانے ٹرکس چلانے والے ڈرائیور حضرات کو ابھی بھی ان بوتلوں سے ہی کام چلانا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ پلاسٹک باٹلز ٹائرز پر لگے نٹس پر بھی چڑھا دی جاتی ہیں تاکہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے یہ نٹس جیم نہ ہو جائیں، اور چونکہ ان میں موجود ہوا انسولیٹر کا کام کرتی ہے، اس لیے اگر ان نٹس کو کھولنا ہو تو ان کو کھولنے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ ناظرین، ان تمام مسائل اور ان کے بتائے گئے حل میں سے آپ کو کون سا سولوشن زیادہ انٹرسٹنگ لگا؟ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔